السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستو، آپ سن رہے ہیں راشد رضا وائس۔ امید ہے خیر و عافیت سے ہوں گے۔ پھر آپ کی بارگاہ میں ایک بڑا سبق آموز واقعہ لے کر حاضر ہوئے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت رابعہ بصریہ کا خوبصورت واقعہ۔ حضرت رابعہ بصریہ مخدومہ، پردہ نشین، سوختہ عشق و اشتیاق، شیفتہ قرب و احتراق تھیں۔ آپ شب و روز عبادت میں رہتی تھیں۔ آپ کو حج کا شوق ہوا۔ ایک گدھا بہت لاغر ان کے پاس تھا۔ اس پر اسباب لاد کر چلی، راہ میں گدھا مر گیا۔ دوسرے ہمراہیوں نے ان سے کہا، ہم آپ کا اسباب لے چلیں گے۔ آپ نے کہا، تم سب جاؤ، میں تم لوگوں کے بھروسے پر نہیں آئی ہوں۔ قافلہ چلا گیا، آپ تنہا رہ گئی۔ آپ نے درگاہ الہی میں عرض کی کہ اے ساری کائنات کے بادشاہ عالم، کیا ایک غریب عورت کے ساتھ یہی معاملہ کیا جاتا ہے کہ تو نے پہلے مجھے اپنے گھر کی طرف بلایا، پھر راہ میں گدھے کو مار ڈالا اور تنہا بیابان میں سراسیمہ کر دیا۔ آپ کی مناجات ختم نہ ہوئی تھی کہ گدھا زندہ ہو گیا۔ سبحان اللہ۔ آپ نے پھر اس پر اسباب لادا اور مکہ معظمہ کو چلی۔ حضرت رابعہ قریب مکہ معظمہ کے پہنچی تو چند دن بیابان میں قیام پذیر ہوئیں اور مناجات کی، میرا دل رنجیدہ ہے اور یہ خیال مجھے درپیش ہے کہ میں کہاں جاتی ہوں۔ میری بنیاد ایک مشت خاک ہے اور خانہ کعبہ پتھر کا بنا ہوا مستحکم مکان ہے۔ میری غرض ہے کہ تو مل جائے۔ اللہ تعالیٰ نے خطاب فرمایا، اے رابعہ، کیا تو چاہتی ہے کہ تمام عالم تو بالا ہو اور سب کا خون تیرے نامہ اعمال میں لکھا جائے؟ کیا تو نے نہیں سنا کہ موسیٰ علیہ السلام نے دیدار کی آرزو کی؟ ہم نے اپنی تجلی کوہ طور پر ڈالی، جس کا اثر یہ ہوا کہ تمام پہاڑ ٹکڑے ٹکڑے ہو گیا۔ ایک بار آپ پہاڑ پر گئے تو تمام شکاری جانور آپ کے ارد گرد جمع ہو کر آپ کی طرف دیکھنے لگے۔ اتنے میں حضرت حسن بصری بھی وہاں پہنچے۔ سب جانور ان کو دیکھ کر بھاگ گئے۔ حضرت حسن بصری نے آپ سے درخواست فرمائی، دریافت کیا کہ جانور مجھے دیکھ کر کیوں بھاگ گئے اور تمہارے پاس کیوں کھڑے رہے؟ آپ نے پوچھا کہ تم نے آج کیا کھایا ہے؟ کہا، میں نے گوشت روٹی کھائی ہے۔ آپ نے کہا کہ جب تم ان کے بھائیوں کا گوشت کھایا ہے تو وہ تم سے کیوں نہ بھاگے؟ آپ سے حضرت حسن بصری نے پوچھا کہ تم نے یہ مرتبہ کیسے پایا؟ آپ نے فرمایا، میں نے کل موجودات کو اللہ کی یاد میں گم کر دیا۔ حضرت حسن بصری نے پوچھا کہ تم نے اللہ کو کس طرح جانا؟ آپ نے فرمایا کہ میں نے بے چون چرا اللہ کو پہچانا۔ ایک بار لوگوں نے آپ سے پوچھا، آپ کہاں سے آئی ہیں اور کہاں جائیں گی؟ اس جہاں سے آئی ہوں اور اسی جہاں میں جاؤں گی۔ لوگوں نے پوچھا کہ آپ اس جہاں میں کیا کرتی ہیں؟ فرمایا، افسوس۔ لوگوں نے سبب پوچھا، جواب دیا، اس لیے افسوس کرتی ہوں کہ مجھے رزق اس جہاں سے ملتا ہے اور میں کام اس جہاں کی کرتی ہوں۔ لوگوں نے آپ سے محبت کی کیفیت دریافت کی۔ آپ نے فرمایا، محبت ازل سے آئی اور ابد سے ہو کر گزری۔ محبت نے تمام عالم میں کسی اور کو ایسا نہ پایا کہ اس کا ایک گھونٹ پیتا۔ آخرکار محبت تو اصل اللہ ہوئی اور وہاں سے ارشاد ہوا، اللہ ان کو دوست رکھتا ہے اور وہ اللہ کو دوست رکھتے ہیں۔ لوگوں نے آپ سے پوچھا کہ آپ جس اللہ کی عبادت کرتی ہیں اس کو دیکھتی بھی ہیں یا نہیں؟ آپ نے فرمایا کہ اگر میں اس کو نہ دیکھتی ہوں تو اس کی پرستش کیوں کرتی؟ آپ ہمیشہ رویا کرتی تھی۔ لوگوں نے رونے کا سبب دریافت کیا۔ آپ نے فرمایا کہ میں اس کی جدائی سے ڈرتی ہوں، اس لیے اس کی خوگر ہو گئی ہوں۔ ایسا نہ ہو کہ موت کے وقت ندا آئے تو ہماری درگاہ کے لائق نہیں۔ لوگوں نے پوچھا کہ جب گناہ گار توبہ کرتا ہے تو اس کی توبہ قبول ہوتی ہے یا نہیں؟ آپ نے فرمایا کہ جب تک اللہ توبہ کرنے کی توفیق نہیں دیتا کوئی گناہ گار توبہ نہیں کر سکتا، اور جب اللہ نے توبہ کرنے کی توفیق دی تو توبہ بھی قبول کرتا ہے۔ پھر فرمایا، اعضاء سے اللہ کی راہ نہیں ملتی جب تک انسان کا دل بیدار نہ ہو، اور جب دل بیدار ہو گیا تو دوستی اعضاء کی ضرورت باقی نہیں رہتی۔ یعنی بیدار دل وہ ہے جو حق میں گم ہو جائے اور مدد اعضاء کی اس کو ضرورت نہ ہو، اور یہی درجہ فنا فی اللہ کا ہے۔ اے مخاطب خواجہ،
محمد اسلام عرض کرتے ہیں کہ دل کو بیدار کرنے کے لیے اللہ کا ذکر اتنی کثرت سے کر کہ اللہ تیرے سامنے آ جائے۔ بس یہی وہ مقام ہے کہ قیامت کے روز اللہ کا ذکر کرنے والے ہنستے ہوئے جنت میں داخل ہوں گے۔ اللہ پاک ہر مسلمان کو ہر وقت اپنا ذکر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آپ نے فرمایا صرف زبان سے استغفار کرنا جھوٹوں کا کام، اور اگر خود بینی کے ساتھ ہم توبہ کریں تو دوسری توبہ کی محتاجگی باقی رہ جاتی ہے۔ اور فرمایا کہ ثمرہ معرفت اللہ کی طرف متوجہ ہونا، اور فرمایا کہ پہچان عارف کی یہ ہے کہ اللہ سے پاک صاف دل طلب کرے۔ جب اللہ اس کو دل دے دے تو اسے فوراً اللہ کے صبر کر دے تاکہ اس کے قبضے میں حفاظت سے رہے اور اس کے پردے میں تمام لوگوں سے پوشیدہ رہے۔ حضرت صالح عامری اکثر فرمایا کرتے تھے کہ جو کوئی کسی کے دروازے کو کھٹکھٹاتا ہے کبھی نہ کبھی دروازہ اس پر کشادہ ہو ہی جاتا ہے۔ ایک بار حضرت رابعہ بصری بھی وہاں موجود تھیں۔ یہ سن کر فرمانے لگیں یہ کب تک کہو گے کہ کھلے گا؟ پہلے یہ بتاؤ کہ بند کب ہے جو آئندہ کھلے گا۔ یہ سن کر حضرت صالح نے آپ کی دانائی کی تعریف کی اور اپنی نادانی پر افسوس کیا۔ ایک بار آپ نے ایک شخص کو ہائے غم کہتے دیکھا۔ آپ نے فرمایا ہائے غم نہ کہیں بلکہ ہائے بے غمی پکار، کیونکہ غم کا خاصہ ہے کہ جس کے پاس یہ ہوتا ہے اس سے سانس تک تولی نہیں جاتی۔ بات کرنا تو امر محال ہے۔ ایک شخص کو آپ نے سر پر پٹی باندھی دیکھا، اس سے پوچھا کہ پٹی تو نے کیوں باندھی ہے؟ اس نے کہا کہ میرے سر میں درد ہے۔ آپ نے پوچھا تیری عمر کیا ہوگی؟ اس نے کہا کہ 30 برس کا ہوں۔ آپ نے پوچھا کتنے زمانے تک تو بیمار رہا؟ تندرست؟ اس نے کہا تندرست رہا۔ آپ نے فرمایا افسوس ہے 30 برس تک تو تندرست رہا اور اس کے شکریہ میں کبھی تو نے پٹی نہ باندھی، اور ایک دن بیماری میں شکایت کی پٹی باندھے ہوئے ہے۔ آپ گوشہ نشین تھی اور بہار کی فصل تھیں۔ آپ کی خادمہ نے کہا ذرا باہر تشریف لا کر سانے کی صنعت ملاحظہ فرمائیے کہ اس نے کیا کیا ضائع کی ہے۔ آپ نے فرمایا کہ تو بھی گوشہ نشینی اختیار کر تاکہ خود سانے تجھے دکھائی دے۔ میرا کام سانے کا دیکھنا ہے، میں صنعت دیکھ کر کیا کروں گی؟ ایک بار آپ نے 7 شبانہ روز رکھا اور شب کو متعلق اصراحات نہ فرمائی۔ 8ویں دن بھوک نے غلبہ کیا اور نفس فریاد کر کے کہنے لگا کہ کب تک آپ مجھ کو رنج اور تکلیف میں رکھیں گے؟ اسی وقت ایک شخص آیا اور ایک پیالہ جس میں کوئی چیز کھانے کی تھی آپ کو دیا۔ آپ نے لے کر رکھ لیا اور چراغ جلانے کو اٹھیں، اتنے میں بلی آئی اور اس نے پیالے کو الٹ دیا۔ آپ نے خیال کیا کہ پانی سے روزہ کھول لوں گی۔ آپ بخورے میں پانی بھر کر لائیں تو چراغ گل ہو گیا۔ آپ نے پانی پینے کا ارادہ کیا تو آپ بخورہ ہاتھ سے گر کر ٹوٹ گیا۔ آپ نے بھر کر درگاہ الہی رب العزت میں کہا کہ یا اللہ یہ کیا ہے جو میرے ساتھ کرتا ہے؟ غیبی آواز سنائی دی کہ اے رابعہ اگر تم نعمت دنیا کی طالب ہو ہم دینے کو موجود ہیں، لیکن اپنا غم تمہارے دل سے نکال دیں گے، اس لیے کہ ہمارا غم اور نعمت دنیا دونوں کا گزر ایک دل میں محال ہے۔ اے رابعہ تمہارا ابھی ایک مراد ہے اور ہمارا بھی ایک مراد ہے، لیکن ہماری اور تمہاری دونوں مرادیں جمع نہیں ہو سکتی۔ یہ ندا سن کر آپ نے اپنے دل کو دنیا سے جدا کیا اور امید کو کوتاہ کا کیا، اس طرح جیسے کوئی مرنے والا نزا کے وقت امید کو ترک کرتا ہے اور دل کو دنیا کی باتوں سے الگ کرتا ہے، اور اس قدر دنیا سے الگ ہو گئے کہ ہر صبح کو دعا فرماتی کہ اے اللہ مجھے اپنی طرف مشغول کر لے تاکہ اہل دنیا مجھے اور کسی کام میں مشغول نہ کر سکیں۔ آپ ہمیشہ رویا کرتی تھیں۔ لوگوں نے کہا کہ بظاہر آپ کو کوئی بیماری معلوم نہیں ہوتی، پھر کیا سبب ہے جو آپ اس طرح رویا کرتی ہیں؟ آپ نے فرمایا تم لوگوں کو معلوم نہیں میرے سینے کے اندر ایسی بیماری ہے جس کا علاج کوئی طبیب نہیں کر سکتا، اور اس مرض کے 2 اوصال الہی اسی وجہ میں روتی ہوں اور اپنی صورت درد مندوں کی مثل بنائے رکھتی ہوں، شاید مجھ قیامت میں اسی ذریعے سے میری آرزو پوری ہو جائے۔ چند بزرگ آپ کے پاس آئے۔ آپ نے ان سے کہا کہ تم لوگ بیان کرو کہ اللہ کی پرستش کیوں کرتے ہو؟ ایک نے کہا کہ ہم دوزخ کے طبقوں سے ڈرتے ہیں اور اسی پر سے قیامت میں گزرنا ہوگا۔
اس کے خوف کی وجہ سے ہم اللہ کی پرستش تاکہ دوزخ سے محفوظ رہیں۔ دوسرے نے کہا کہ ہم بہشتی آرزو کی وجہ سے اللہ کی پرستش کرتے ہیں۔ آپ نے فرمایا وہ بندہ برا ہے جو اللہ کی پرستش خوف دوزخ یا امید جنت کی وجہ سے کرے۔ ان بزرگوں نے کہا کہ اللہ سے امید یا خوف نہیں۔ آپ نے فرمایا اللہ کی عبادت فرض عین ہے۔ پھر فرمایا کہ اللہ بہشت اور دوزخ نہ پیدا کرتا تو کیا اس کے بندے اس کی عبادت نہ کرتے؟ اللہ کی پرستش کے واسطے کرنا چاہیے۔ لوگوں نے آپ کی آزمائش کی غرض سے کہا کہ اللہ نے فضائل و مردوں کو بہت دیے اور مردوں میں انبیاء بھی بہت ہوئے۔ کبھی کسی عورت کو مرتبہ نبوت ملا، آپ کو رتبہ ولایت نہیں مل سکتا۔ پھر بناوٹ کرنے سے کیا فائدہ؟ آپ نے کہا توریت قول درست ہے، لیکن یہ بتاؤ کہ دنیا میں آج تک کسی عورت نے بھی سوا مردوں کی خدائی کا دعویٰ کیا؟ کیا کوئی عورت بھی محسنت ہوئی؟ حالانکہ ہزاروں مرد محسنت ہوئے ہیں۔ اس بار آپ علیل ہوئی، لوگوں نے علالت کا سبب پوچھا۔ آپ نے فرمایا میرے دل کو بہشت کی طرف توجہ ہوئی تو اللہ مجھ پر خفا ہوا، اس کا عتاب میری علالت کا باعث ہے۔ اور حضرت حسن بصری اور حضرت مالک بن دینار اور حضرت شفیق بلخی اور حضرت رابعہ بصریہ کی یہاں تھے اور صدق کی بات آپس میں تذکرہ ہو رہا تھا۔ حضرت حسن بصری نے کہا کہ وہ شخص اپنے دعوے میں صادق نہیں ہے جسے اس کا مالک مارے اور وہ صبر نہ کرے۔ حضرت رابعہ نے کہا اس قول سے خود ہی کی بو آتی ہے۔ پھر حضرت حضرت حسن بصری نے کہا اور صدق کی بات آپس میں تذکرہ ہو رہا تھا۔ حضرت حسن بصری نے کہا کہ وہ شخص اپنے دعوے میں صادق نہیں جسے اس کا مالک مارے اور وہ صبر نہ کرے۔ حضرت رابعہ نے کہا اس قول سے خود ہی کی بو آتی ہے۔ پھر حضرت شفیق بلخی نے فرمایا وہ شخص اپنے دعوے میں صادق نہیں جسے اس کا مالک مارے اور وہ شکر نہ کرے۔ حضرت رابعہ نے فرمایا اس سے بہتر تعریف صادق کی ہونی چاہیے۔ پھر حضرت مالک بن دینار نے فرمایا وہ شخص اپنے دعوے میں صادق نہیں جسے اس کا ملک مارے اور وہ اس سے لذت حاصل نہ کرے۔ حضرت رابعہ نے پھر یہی فرمایا کہ اس سے بہتر تعریف صادق کی ہونی چاہیے۔ ان تینوں بزرگوں نے کہا کہ ہم لوگ اپنے اپنے نزدیک تعریف کر چکے، اب آپ بھی کچھ فرمائیں۔ حضرت رابعہ بصری نے فرمایا وہ شخص اپنے دعوے میں صادق نہیں جس کو اپنے مولا کا دیدار حاصل ہوا اور وہ اپنے زخم کی تکلیف کو بھول نہ جائے۔ خواجہ محمد اسلام عرض گزار ہیں کہ کوئی شخص مشاہدہ الہی میں اپنے زخم کی تکلیف کو بھول جائے تو ہرگز تعجب کی بات نہیں، اس لیے کہ مصر کی عورتوں نے جمال حضرت یوسف علیہ السلام کو دیکھ کر اپنی انگلیاں کاٹ ڈالیں اور ان کو اس کی تکلیف ذرا بھی معلوم نہ ہوئی۔ شیخ بصرہ میں سے ایک بزرگ حضرت رابعہ کے پاس تشریف لائے اور بیٹھ کر مذمت دنیا کی کرنے لگے۔ حضرت رابعہ نے کہا معلوم ہوا کہ تمہیں دنیا سے بہت محبت ہے، کیونکہ اگر تمہیں دنیا کی محبت نہ ہوتی تو ہرگز اس کا ذکر نہ کرتے۔ قاعدہ ہے کہ جو شخص جس چیز کو دوست رکھتا ہے اسی کا ذکر کیا کرتا ہے۔ آپ شام سے عبادت الہی کو کھڑی ہوتی اور صبح کر دیتی۔ فرمایا ہم اللہ کا شکر کس طرح ادا کریں؟ اس نے ہمیں عبادت کرنے کی توفیق دی۔ پھر فرمایا میں اس کے شکر میں کل روزہ رکھوں گی۔ آپ مناجات میں کہتی تھیں اگر قیامت کے دن مجھے دوزخ میں بھیجے گا تو میں تیرا ایسا بھید ظاہر کر دوں گی جس کی وجہ سے دوزخ مجھ سے 1000 برس کی راہ پر بھاگ جائے گی۔ اور فرماتی تو نے دنیا میں جو حصہ میرے لیے مقرر کیا ہے اپنے دشمنوں کو دے دے، اور جو حصہ عقبہ میں میرے لیے رکھا ہے وہ اپنے دوستوں میں بانٹ دے، کیونکہ میرے لیے تو ہی کافی ہے۔ اور فرمایا میں دوزخ کے خوف سے تیری عبادت کروں تو مجھے دوزخ میں جلا، اور اگر جنت کی آرزو کی وجہ سے عبادت کروں تو جنت مجھ پر حرام کر، اور اگر تجھ سے چاہوں تو اپنا جمال مجھے نصیب کر۔ اور فرمایا اگر مجھے دوزخ میں بھیجے گا میں فریاد کروں گی میں نے تجھے دوست رکھا، دوست کے ساتھ یہ معاملہ نہیں کرتے۔ غیب سے آواز آئی اے رابعہ تو ہم سے بدگمان نہ ہو، ہم تجھے اپنے دوستوں کے قرب میں جگہ دیں گے تاکہ تو ہم سے بات کر سکے۔ اور فرمایا اللہ میرا کام اور میری آرزو دنیا میں تیری یاد ہے اور آخرت میں تیرے دیدار
آگے تو مالک ہے جو چاہے کر۔ ایک شب کو عبادت کرتی وقت آپ نے فرمایا، اے اللہ، یا میرے دل کو حاضر کر یا میری بے دلی کی عبادت کو قبول کر لے۔ جب آپ کی وفات کا زمانہ قریب ہوا، جو مشائخ آپ کے قریب تھے ان سے آپ نے فرمایا، تم لوگ اٹھ جاؤ اور فرشتوں کے واسطے جگہ خالی کر دو۔ سب باہر چلے گئے اور دروازہ بند کر دیا۔ ایک آواز سب لوگوں نے سنی، وہ آواز یہ تھی، اے نفس مطمئنہ، اپنے پروردگار کی طرف رجوع کر۔ اس کے بعد دیر تک کوئی آواز نہ آئی۔ لوگ اندر گئے، دیکھا کہ آپ کا وصال حق ہو چکا ہے۔ آپ نے اس دنیائے بے بقا سے کوچ فرمایا۔ کسی نے آپ کو خواب میں دیکھا، پوچھا منکر نکیر سے کیا معاملہ ہوا؟ آپ نے جواب دیا، جب منکرین آئے اور مجھ سے انہوں نے پوچھا تیرا رب کون ہے، میں نے کہا کہ پلٹ جاؤ اور اللہ سے کہو کہ جب تو نے ایک خاتون عورت کو باوجود اس کے کہ تجھے تمام مخلوق کا خیال تھا کبھی فراموش نہ کیا، پھر وہ کیوں تجھے بھول جاتی، حالانکہ دنیا میں بھی اسے تیرے سوا کسی اور علاقے نہ تھا، تو کیا فرشتوں کے ذریعے اس سے سوال کرتا؟ اللہ رب العزت کی رحمتیں ہوں آپ پر، ستاروں کی تعداد کے بقدر، ریت کے ذروں کے برابر، پانی کے قطروں کے برابر، درختوں کے پتوں کے برابر، اور بہنوں پر جو آپ کی راہ اختیار کریں، اور سلام ہو آپ پر مسلمان بہنوں اور بھائیوں کی طرف سے، قیامت تک آنے والوں کی طرف سے۔ اس سے یہ سبق حاصل ہوتا ہے کہ بے شک اللہ کے عشق کی شان ہی نرالی ہے۔ زہ نصیب کہ جسے یہ اللہ کا حقیقی عشق نصیب ہو جائے، یقیناً وہ دنیا میں ہی جنت کا سکون حاصل کرتا ہے۔ حضرت رابعہ بصری کی زندگی آج کی ہماری خواتین کے لیے مشعل راہ ہے۔ دعا ہے کہ اللہ تعالی ہم سب کو اس کے واقعے سے سبق حاصل کرنے کی، اللہ سے محبت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ دوستو ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں۔